السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کی گئی ہے. یہ آیت کریمہ ایسی ہے گویا کہ ہم سب کی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ رہی ہے تو بے جان نہیں ہوگا. اور ہم سب کے ذہنوں میں بس اوقات ایک سوال بار بار جو آتا ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اس کا جواب بھی آیت کریمہ میں موجود ہے. ہم سب کے ذہنوں میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں کتنی جماعتیں، کتنی انجمنیں اور کتنے ایسے پروگرامات آئے دن قائم ہوتے رہتے ہیں جن کا مقصد فرد کی اصلاح، افراد کی اصلاح ہو، سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح ہو. لیکن جب ہم حقیقی زندگی میں باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، بازاروں کی دنیا میں جاتے ہیں، دکانوں اور دفتروں کی دنیا میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اصلاح کے حوالے سے، معاشرے کی درستگی کے حوالے سے، وہ تمام کوششیں ایک طرف کر دے اور برائی، جھوٹ، فریب، رشوت ستانی اس کا بازار دوسری طرف کر لے. محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام کوششوں کا کوئی اثر ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. ہماری وہ ساری کوششیں اکارت ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں دیا ہے، جس کی تلاوت ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کی گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ان لوگوں کے معاملات جو ہدایت کی طرف خود نہیں آتے. اگر تم خود ہدایت پر ہو، تم خود سیدھے راستے پر ہو، تو وہ لوگ جو ہدایت سے دور ہیں یا وہ لوگ جو گمراہ ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. انہیں آسان الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہے. ہر شخص دن بدن خود اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہا ہے. ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کام کرتے رہے. میرے عزیز دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی معاشرے کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، جب بھی دو لوگ جمع ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی بھی شخص اصلاح احوال کے حوالے سے، معاشرے کی درستگی کے حوالے سے گفت و شنید کرتا ہے اور اصلاح کا جھنڈا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز اگلا بندہ اپنی ذات سے کرے. دو بندے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں، وہ معاشرے کے حال احوال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ان کا ٹارگٹ اگلا بندہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جھوٹ آ گیا ہے، لوگ نمازوں میں سستی دکھا رہے ہیں، میں نے فلاں بندے کو دیکھا اس میں یہ برائی تھی، میں نے فلاں بندے کو دیکھا تھا اس میں یہ برائی تھی، میں نے ایک بندے کو دفتر میں دیکھا وہ رشوت لے رہا تھا، میں نے وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی ہے.
لیکن ہر شخص اگر غافل ہے تو اپنی ذات کی اصلاح سے غافل ہے. اپنی بات کوئی نہیں کر رہا کہ مجھ میں کیا برائیاں ہیں، میں کتنی نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں، میرے خود کی کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ہے، میں خود کتنا جھوٹ بولتا ہوں، میں خود کتنا فریب کار ہوں، میرے خود کے نفس کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. اپنے گریبان میں جاننے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا. معاشرہ کیا ہے؟ فرد جب افراد جمع ہوتے ہیں تو اسی سے معاشرہ بنتا ہے. جب ہر شخص کو اپنی ذات کی فکر ہوگی، ہر شخص جب اپنے گریبان پہ جاگے گا تو فرد سے افراد ہوتے ہیں اور افراد سے معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ پھر خود درست ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کی فکر کرے. یہاں لطف سخن اور سارے مجلس کی جو اس کو کہتے ہیں مزہ آرائی اور لطف سخن، ہمیں دوسروں پر گفتگو کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا جب ہم دوسروں پہ تبصرہ نہیں کریں، دوسروں کی برائیوں کو بیان نہیں کریں. حدیث شریف میں آتے ہیں من قال هلك الناس فهو اهلكهم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تو سب سے برباد ہونے والا شخص یہ خود ہے. اس لیے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہے، اپنی ذات کی فکر ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی بات کر رہا ہے. اور اس کے لیے میرے عزیز دوستوں، ہمیں صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ صحابہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیوں میں جنت کی بشارتیں دی، زندگیوں میں جنت کی بشارت دی. ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے بھی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے رسول، نافق حنظلہ منافق ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہو گیا حنظلہ تمہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی گفتگو سنتا ہوں، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گفتگو ہوگی، تصور کرنے کی بات. نبی علیہ السلام کی گفتگو، آپ کی مجلس، آپ کا واعظ، آپ کی نصیحت، وہ تو دلوں کی کایا پلٹ دینے والی گفتگو تھی. تو صحابہ کے اوپر بھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی، ان کا ایمان آسمانوں پہ پہنچ جاتا. تو حنظلہ نے خود کو ٹٹولنا شروع کیا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میری کیفیت، میری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب بازار جاتا ہوں، بچوں کے پاس جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ تو منافق کی نشانی ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب میں نبی علیہ السلام کے سامنے ہوں وہی کیفیت میری باہر بھی ہوتی، تو میں باہر کچھ اور ہوں اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں کچھ اور ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے جب تفصیل پوچھی تو انہوں نے یہ تفصیل کی کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں کچھ اور ہوں، وہاں پر میں کچھ اور ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساعتن فساع، یہ وقت وقت تو گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، اس سے بندہ منافق نہیں ہوتا. آپ پریشان نہیں ہو، آپ مومن ہو، مسلمان ہو. تو صحابہ وہ لوگ جنہیں جنت کی بشارتیں زندگی میں دی جاتی تھی، اصلاح کے حوالے سے اپنی ذات کی اتنی فکر، اور ہر صحابی کو اپنی ذات کی فکر. کبھی یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے دوسری صحابی کی ذات پر تبصرہ کیا ہو، گفتگو کی ہو. اگر کسی خیر کے کام میں اسے آگے لے کر، ہاں تو یہ ضرور ہے کہ اپنے اس سے مقابلہ کیا خیر کے کام میں کہ میں اس سے کیسے آگے بڑھوں. وہ تہجد گزار ہے، تمہیں کیوں نہیں؟ وہ صدقہ و خیرات بہت زیادہ کر رہے، تمہیں کیوں نہیں کر رہا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کے بھی پیچھے چلو گے تو ہدایت پائے جاؤ گے، تم ہدایت تک پہنچ جاؤ گے. ہر صحابی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اپنا ایک خصوصی تعلق ہے. پھر ہر صحابی کو اس کی صفات کی وجہ سے اور اس کے کمالات کی وجہ سے خصوصی القابات دیے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی، ان کا کمال یہ تھا کہ یہ بڑے رازدار شخصیت تھے، اتنے رازدار تھے، اتنے رازدار کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے حوالے سے اور مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگوں کے حال احوال کی وجہ سے بہت سارے راز کے معاملات انہی صحابی کے پاس رکھے تھے. یہاں تک کہ مدینے کے اندر موجود منافقین کی پوری لسٹ، پوری فہرست حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے دی کہ مدینے کے اندر
کون کون لوگ منافق ہیں جو دل سے ایمان نہیں لائے، وہ کون کون ہے، یہ صرف اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان کو معلوم تھا اور کسی صحابی کو معلوم نہیں۔ اور یہ بات کہیں سے لیک ہو گئی صحابہ میں بھی کہ وہ لسٹ جو ہے، جو اصل لسٹ ہے، وہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس ہے۔ تو صحابہ کیسے اندازہ لگاتے کہ مدینے کے اندر کون منافق ہے کون منافق نہیں؟ تو جنازے میں دیکھتے کہ اگر جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان شریک ہے تو اندازہ لگاتے کہ شخص مومن ہے۔ ایسا جنازہ آیا کہ جس میں حذیفہ بن یمان نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ اندازہ لگا لیتے کہ یہ شخص منافق تھا، اس لیے کہ حذیفہ اس میں نظر نہیں آیا۔ اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا دبدبہ دیا تھا، کیا ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، انتظامات کے حوالے سے ان کے درے کی شہرت پوری دنیا میں، ایسا اللہ نے دبدبہ دیا تھا، ایسا اللہ نے جلال دیا تھا۔ لیکن یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت حذیفہ آئے تو کام جاتے تھے، اور بس اوقات خدا کا واسطہ دیتے حضرت حذیفہ کو کہ حذیفہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، وہ آپ کے پاس جو فہرست ہے منافقین کی، کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے وہ عمر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے زمانہ کا نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان کے اوصاف اور کمالات کی وجہ سے کتنی آیتیں قرآن کریم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پر ہوتے۔ پردے کے معاملہ جب حکم نہیں آتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، کئی دفعہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ ازواج مطہرات سے کہیں، خواتین سے کہیں پردہ کریں، باقاعدہ حکم نہیں آیا، بعد میں حکم آیا کہ عمر جو کہہ رہے اسی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگے، سب سے بڑھ چڑھ کر صفائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ایسی ہی آیتیں اتری۔ لیکن یہاں پر خود احتسابی کی کیفیت دے کے حضرت حذیفہ کی منت سماجت کر رہے، ان کو اللہ کا واسطہ دے رہے کہ وہ فہرست جو منافقین ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب انسان اپنے گریبان میں جانتا ہے اور خود احتسابی کی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر، تو پھر معاشرے میں سب سے زیادہ برا انسان کو اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، پھر دوسروں پر وہ تبصرے نہیں کرتا کہ لوگ برے، وہ ہر وقت اپنی فکر میں ہوتے۔ اس لیے سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت یہی نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تمہیں اپنے ایمان والوں اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، معاشرے میں اگر کوئی شخص برائی پر ہے تو اس کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم خود ہدایت کے راستے پر۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ امر بالمعروف نہیں کرنے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر حضرت ابوبکر سے پوچھی گئی تو انہوں نے حدیث میں کہا، حدیث کا حوالہ دے کر سمجھایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے مظلوم کے اوپر، تم اپنی بساط تک کوشش کرو کہ ظالم کا ہاتھ روکو، ورنہ وہ پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ جلائیں گے، غرق کر دیں گے۔ اپنی کوشش کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بساط تک امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہدایت کے راستے پر نہیں آتا تو اس کا سوال تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھو گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔